بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایکسپیرئنس کرتا ہے اور بعض اوقات آپ کو ان چیزوں اور حالات اور واقعات کو ان کی اسپیسیفک پاکٹس میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ آپ کے ساتھ جو زندگی میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کی بہتری کی گنجائش ہے، اس کو جو ہے وہ اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو انسرٹنٹی ہوتی ہے۔ وہ انسرٹنٹی دو وجوہات کی وجہ سے آج ہے۔ ایک، علم کی کمی، بہت سی چیزوں کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، اور دوسرا مینلی جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے جس میں چیزوں کو ایمبیگوس بنا دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے بہت سی چیزوں کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ایک شارٹ ریمائنڈر یہ میں نے بنانے کا سوچا ہے، آئی تھنک دس از جسٹ اے پارٹ وچ آئی کین پلے ایز مائی ریسپانسبلٹی۔ ہم نے پہلے بھی ایک دو پوسٹ جو تھیں وہ ڈسکس کی تھیں ریلیٹڈ ٹو پیلسٹائن۔ میری شاید اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جو میرا جیورسڈکشن ہے کہ غلط کو غلط کہہ سکوں، اور اٹس اے فیکٹ یہ پولیٹیکل گیم سے زیادہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کی گیم ہے، ہیومینیٹیرین کاز کی بات ہے۔ اور جب معاملہ آ جاتا ہے ہیومینیٹیرین کاز کے لیے کھڑے ہونے کا تو وہاں پھر بینگ اے مسلمان آپ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، پھر آپ شاید ریپرکشنز کا بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے، کیپنگ ان مائنڈ کہ آپ حکمت کو ضرور استعمال کریں گے، بٹ حکمت استعمال کرتے کرتے آپ سچ کو سامنے لانے سے نہیں روکیں گے۔ اس وقت مسلمان امت کا ایک حصہ، اور یہ حصہ کئی عرصے سے تکلیف میں ہے، یقیناً ہمارا مدد کے لیے کھڑا ہونا ایک کیپیسٹی میں نہیں ہے، اور وہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی سائڈ پر اس کے برابر میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ Sometimes you just have to give the back. Sometimes you just have to give the hand. اور بالکل جیسے ایک فوج فرنٹ پر لڑ رہی ہے دشمن سے، تو اب باقی سارے لوگ پیچھے سے اس سائٹ پر اگر جس کو فیور کرتے ہیں اس کے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہو سکتے، کم سے کم جو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ میں اتنا کر سکتی ہوں کہ میں اویئرنیس پھیلا دوں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسان کا قتل کر دینا اور سویلینز کا قتل کر دینا یہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ اس وقت جو ظلم اس چھوٹے سے ایک علاقے کے اوپر ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے اپنی اپنی جورسڈکشن کے حساب سے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ قیامت کے دن وہ ماں جو اپنے بچے کو گود میں لے کر کھڑی ہوگی جس کا بچہ کسی بوم کے گرنے سے شہید ہو گیا ہے، اور اگر وہ میرے سامنے آ جاتی ہے اسی قیامت کے دن اور اس نے میرے اوپر انگلی رکھ کر رب سے کہہ دیا کہ اس عورت نے مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ گو ہوتے ہوئے میری مدد نہیں کی تھی، تو ظاہری بات ہے انسان کے دماغ میں ایک یہ خیال اس کی پوری شاید میتھڈالوجی کو بعض اوقات بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو آپ اور میں واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ یا انسٹاگرام پہ یہ جو ہم مختلف ٹویٹر پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں بالکل نیو بورن بچے بھی، جس میں ٹوڈلرز بھی، جس میں جوان اولادیں بھی سب شہید ہو رہی ہیں، اور ماں باپ گودوں میں وہ بچے لے کر پھر رہے ہیں، یہ جس کو ہم نے اپنے موبائل فون کی اسکرین پر دیکھ لیا ہے، قیامت کے دن وہ انسان ہمارے خلاف گواہی دے سکتا ہے، بیکاز اب تو میرے علم میں آ گیا۔ تو ہم جو کر سکتے ہیں
जो कर सकते हैं का मतलब सिंपल है. जाहिर है हम गवर्नमेंट लेवल्स पर डायलॉग्स नहीं कर सकते, इसलिए कि हम उन पोजीशंस पर नहीं हैं. हम हाथ से दुश्मन को नहीं रोक सकते, जाहिर बात है हम कमजोर हैं फ्रॉम स्टेट पर्सपेक्टिव्स. आपकी और मेरी अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है. आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम जूइश प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें. इफ यू वांट टू डू इट, गो अहेड. और अल्लाह ताला ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत का ये रुख दिखा दिया है, प्लीज गो अहेड. जाहिर बात है आप जितना उनसे बिजनेस लेते हैं उस बिजनेस का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो आपके अपने मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर बॉम्बिंग और शेलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है. अगर आप उसमें से अपना हिस्सा डालते हुए उन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाह रही हैं, गो अहेड. आप किसी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं ग्लोबली जो एड पहुंचाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, गो अहेड. आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपको अल्लाह ताला ने एक आवाज दी है जो कई लोगों तक पहुंच जाती है. आप अपना वो प्लेटफॉर्म इन अ डिसेंट वे, एग्रेसिव हुए बगैर, ये मैं इसलिए सिर्फ कह रही हूं एग्रेसिव हुए बगैर कि बाज़ औक़ात इन बातों के ऊपर जब आप मुसलमानों पर जुल्म देखते हैं तो आपका ब्लड बॉयल करता है. बट कुछ चीजें इंसान को जाहिरी बात है बहुत कंटेन्ड अंदाज में करनी होती हैं. हमें ये डर नहीं है इसलिए कि आप कहें कि जी कोई आकर आपको खुदा ना खास्ता गोली ना मार दे. हम अपने घरों के कंफर्ट में बैठे हुए इतना तो कर सकते हैं कि हम एक आवाज बुलंद कर दें फॉर द ह्यूमैनिटी कि औरतों, बच्चों, सिविलियंस पर इस तरह से जुल्म ना किया जाए, उनको डिप्राइव ना किया जाए बेसिक नेसेसिटीज से. जुल्म हो रहा है. सेकेंडली, अगर ये पब्लिक फिगर आप नहीं हैं तो इतना काम तो मैं जरूर कर सकती हूं कि मैं हर नमाज के बाद खास तौर पर इन मुसलमानों के लिए दुआ करूं जो शहीद पर शहीद हो रहे हैं. और ऐसे ही नहीं शहीद हो रहे, वो कलमा पढ़कर शहीद हो रहे हैं. दे ऑल आर मेंटली प्रिपेयर, मोस्ट ऑफ देम, कि हमें पता है किसी वक्त भी बॉम्ब गिर जाएगा, सो दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ्स. जाहिर है वहां सीज है, वो बाहर तो निकल नहीं सकते हैं वहां से. हालात हम सबके सामने हैं. उन लोगों के लिए जाहिरी बात है अल्लाह की जात और उसकी रहमत से उम्मीद रखते हुए हम समझते हैं कि उन लोगों के लिए तो इस वक्त शहादत के दर्जात हैं. और जहां उन पर जुल्म और जो उनके नुकसान हो रहे हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको बेहतरीन अजर में कन्वर्ट कर देगा. और हमारा ईमान है अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब. हमेशा इस तरह से जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है अल्लाह की मदद उतरती है. हम उसके टाइमिंग्स अपने हैं. हम ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद, क्यों इतना जुल्म हो रहा है. नो, वी कांट बी हेस्टी, इसलिए कि अल्लाह की मदद उतरने के टाइमिंग्स अपने हैं. और जब अल्लाह की मदद उतरने के टाइमिंग्स अपने हैं तो सीधी सी बात है फिर हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है कि हम दुआ करें और दिल से दुआ करें. आपका बच्चा किसी तकलीफ में होता है तो आप दुआ के लिए ये नहीं कहते कल कर तो ली थी दुआ, कल सोच तो लिया था उसके बारे में, आप तो फिर जाए नमाज लपेट भी देती हैं तो आप चलते फिरते उसके लिए दुआ करती हैं. मुसलमान के एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ होती है तो उसका दूसरा हिस्सा भी एक करता है, उसको पेन होती है. यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए थे. तो जो इंसान जो कर सकता है. अब जूइश प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहती हैं, इजरायली प्रोडक्ट्स का आप कर दीजिए, इसलिए कि वो बहरहाल जुल्म कर रहे हैं. आप चाहती हैं कि आप उन तक कोई फाइनेंशियल एड पहुंचाएं और आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है, वी डोंट हैव एनी सोर्स, प्लीज मुझसे मत पूछेगा. और आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठा सकती हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है, आप उनको डिप्राइव नहीं कर सकते, आप उनके हॉस्पिटल्स के ऊपर, आप उनके घरों के ऊपर, आप उनके कम्युनिटी सेंटर्स पर बॉम्ब नहीं गिरा सकते, आप बोल सकती हैं इन अ डिसेंट वे, प्लीज स्पीक अप. आप दुआ हर कोई कर सकता है, आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती 3 कामों में से, बट आप दुआ कर सकती हैं. दुआ करें. और अगर ये सब मामलात हैं और आपको वाकई दर्द है, अगर इस वक्त मुसलमानों को जो जहां बैठे हैं उनको वाकई पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स का या पैलेस्टीनियन इंसानों का दर्द है, तो कम से कम इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्राइसिस
ہم اپنے سوشل پلیٹ فارمز پر تھوڑی دیر کے لیے ہلا گلا، جس کو آپ ہلا گلا کہتے ہیں، اس کو نہ ڈالیں، صرف یہ سوچ کے ود دا انٹینشن میں صرف اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں although میرے گھر پر بوم نہیں گر رہا، مگر میں صرف اس لیے نہیں ڈال رہی بیکاز آؤٹ آف ریسپیکٹ اس وقت کسی ماں کی گود اجڑ رہی ہے، اس وقت کسی شوہر کی بیوی اور فیملی ختم ہو رہی ہے، اس وقت کسی بیوی کا شوہر جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے وہ کسی مسلمان علاقے کے اوپر سخت تکلیف کے حالات ہیں. آؤٹ آف ریسپیکٹ آپ کے برابر کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ آؤٹ آف ریسپیکٹ اپنے روف ٹاپ پہ جا کے اسپیکرز کے اوپر جا کر وہاں جا کر شور شرابہ اور ہلا گلا اور میوزک نہیں لگا دیتے ہیں. اگر مسلمان امت میں ہمیں بالکل احساس ہی نہیں رہے گا اور ہم ہلا گلا کرتے رہیں گے اور ہم زندگی کے اس ایسپیکٹ کو بالکل بالکل ابینڈن کر دیں گے، تو وہ وقت پھر دور نہیں ہوتا کہ پھر مشکلات باقی سب بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں حکمتیں دے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، اللہ ہمیں حق کا ساتھ دیتے ہوئے بہترین حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اللہ ان تمام مسلمانوں کی جو اس وقت پیلسٹائن میں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں یا کشمیر میں ہیں یا افغانستان میں ہیں یا برما میں ہیں یا افریقہ میں ہیں، جہاں جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجیے، اپنے لشکر کو بھیجیے اور ان مسلمانوں کی مدد کروائیے. اللہ قیامت کے دن ہم نہیں چاہتے کہ یہ گودوں میں شہید بچوں کو لے کر آنے والی عورتیں جن کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں. انہوں نے ہمیں واٹس ایپ پر دیکھا تھا اور انہوں نے ہماری مدد کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی. اللہ ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے اور جن پر آزمائشیں آئی ہیں ان کو ان آزمائشوں میں سرخرو کر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں جتنے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں وہ تو اپنا اجر قیامت کے دن انشاءاللہ پا لیں گے. جو پیچھے ان کے غم گسار رہ گئے ہیں they need our support، چاہے ان کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ ہم ان کی کتنی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے رب کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں انشاءاللہ آواز اٹھانی ہے، انسانیت کی فیور میں آواز اٹھانی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، اور ہمارا ایمان ان مشکل کیفیات میں بڑھ جانا چاہیے. حالات دنیا کے سموتھ نہیں ہوں گے، یہ بات ہم اپنی کلاسز میں کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اب دنیا جس پیس پر چل رہی ہے انڈیویجولی آپ کی زندگی میں پیکس، خوشیاں، سکون آ سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، بٹ اوور آل دنیا پرسپیکٹو کو دیکھیں تو اب حالات ورس سے ورس ہی ہوں گے. ہمیں اس میں اپنا پرسپیکٹو پازیٹیو رکھنا ہوگا اور ہمیں اپنا ایمان بڑھانا ہوگا. مشکل حالات میں بلیورز کے لیے، فیتھ رکھنے والے لوگوں کے لیے جو چیز ان کی فوڈ فار اسپرچویلٹی، فوڈ فار ٹرانکویلٹی، فوڈ فار سیرینٹی، فوڈ فار اسموتھ ورکنگ ہوتی ہے وہ ان کا ایمان ہوتی ہے. اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو ایمان اور عقیدہ دیا ہے، اس پر پریکٹسنگ اس وقت بن جانا، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم امت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، دس ول بی another factor on our perspective کہ جس میں ہم اس مسلمان حصے کی مدد کریں گے جو اس وقت ظلم کا شکار ہے. ہم یہاں سکون میں ہیں تو ہم تو اللہ کے بندے بنے، وہ وہاں بے چین اور بے قرار ہیں اور کلمے ان کی زبان سے رک نہیں رہے. they are not just uttering few words, they are living up to that کلمہ. وہ بچے شہید کر کے زبانوں سے الحمدللہ بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے. تو اگر اللہ نے ان کو ایمان کی اتنی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رسوا نہ کرے قیامت کے دن، امت کے کسی ایسے انسان کے سامنے رسوا نہ کرے جس پر ظلم ہو رہا تھا. ہم اس دنیا میں موجود تھے، ہمارے کانوں تک اس ظلم کی آواز پہنچی اور ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے.
اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔